السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثناء کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت. دیکھیے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا ثواب کیا ملتا ہے. قرآن حدیث میں ہم لوگوں کو اس کی فضیلت کیا بتائی گئی ہے، کچھ چیزیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. ویسے بھی یہ رمضان کا مہینہ چل رہا الحمدللہ. اس مہینے میں ہم جتنے بھی نیک اعمال کریں گے اس کا اللہ تعالی ہم کو بڑا چڑھا کے ثواب دینے والا ہے. تو اس رمضان کے مہینے میں کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والے بنیں. تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں ایک نعمت مال ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں ہم کو دیا، صحت دیا، اتنا اچھا جسم دیا، پھر آنکھیں دیا، کان دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا. اس کے علاوہ اولاد کی نعمت ہے، گھروں کی نعمت ہے، سونے چاندی کی نعمت ہے، گاڑیوں کی نعمت ہے. جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گن بھی نہیں سکتے. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت مال ہے، پیسہ، برکت جو اللہ تعالیٰ دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے، تو اس نعمت کو، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو، مال کو، پھر اسی کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت. تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے. وہ کیا ہے، ایک ایک کر کے میں انشاءاللہ کچھ قرآن کی آیتیں آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سورہ منافقون آیت نمبر 10 میں، اور اسے پہلے اگر ہم دیکھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 261، اگر ہم نکال کر دیکھیں گے 261 سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہو، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑا چڑھا کر دے، اور اللہ کشادگی والا، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. مطلب کیا ہے جی اس کا؟ دیکھو، تم اللہ کی راہ میں جو دیتے اس کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. یعنی اللہ کی راہ میں دینے کا مطلب تم غریبوں کو دیتے، تم مسکینوں کو دیتے، تم بیواؤں کو دیتے، تم کمزور لوگوں کو دیتے، تم جو غریب لوگوں کو، بیمار لوگوں کو جو دیتے. پھر اسی طرح اللہ کی راہ میں مسجدوں کو دیتے، مدرسوں کو دیتے، اللہ کے اس دین کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی خرچ کرتے، جہاں بھی تم نیکی کے کام میں، خیر کے کام میں پیسہ جو خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا. کیسے دے رہا اللہ تعالیٰ مثال؟ تم جو بھی خرچ کرتے اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس کے 7 بالیاں ہوں. مطلب اگر کوئی ایک آدمی ایک درخت لگاتا ہے، ایک جھاڑ لگاتا ہے، آپ دیکھے ہوں گے کھیتی باڑی کرنے والے خاص طور سے جو ہم چاول جو کھاتے، اس کا اگر آپ درخت دیکھیں گے، وہ ایک دانہ جب زمین میں لگتا ہے تو اس کے کئی بالیاں نکلتی ہیں. یعنی ایک درخت ہے، اس کے کئی پھاٹے نکلتے ہیں. تو اس میں سے مثال اللہ تعالیٰ دے رہا، تم ایک دانہ لگاتے تو اس کے 7 بالیاں نکلی، 7 پھانٹے نکلے، پھر اس میں سے ایک ایک بالی میں پھر 100 دانے لگے.
تو کیا ہوا؟ ایک دانہ لگا تو اس سے ایک درخت نکلا، اس ایک درخت سے 700 دانے جیسے اگتے ہیں، اسی طرح تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کی بھی مثال اللہ تعالیٰ اسے ہی دے رہا۔ تم 1 روپیہ خرچ کرو گے، اس کو اللہ تعالیٰ 1 کے برابر ثواب نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے بڑا چڑھا کے دیتا، اس کو 700 روپے خرچ کرنے کے برابر ثواب دیتا۔ اور اگر تمہاری نیت اچھی ہے تو اس نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ 700 نہیں بلکہ 7,000 دینے کے 7 لاکھ دینے کے برابر بھی ثواب لکھتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے۔ ہم 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اللہ بدلے میں 1 روپے کے برابر ثواب نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ 700 روپے کے برابر ثواب دیتا، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑا چڑھا کے دیتا۔ ایک آیت سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد سورہ منافقون آیت نمبر 10 نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا، اے پروردگار مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہم کو اس آیت میں، ہم نے تمہیں جو دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ پہلا مسئلہ یہ سمجھنا ہے ہمارے پاس جو بھی مال ہے، جو بھی پیسہ ہے، جو بھی سونا چاندی، جو کچھ بھی برکت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے اپنے محنت سے یہ ہم کو نہیں ملتی۔ کیوں؟ اللہ دیا تو ملتا ہے، اللہ اگر نہیں دیتا تو نہیں ملتا۔ اس کی مثال اگر سمجھنا ہے تو دیکھو کئی لوگ ہیں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ جیسے کہ پڑھنے والے کئی بچے ہیں، کئی ڈگریاں حاصل کرتے، کئی انٹرویوز میں جاتے ہیں لیکن ان کو جاب حاصل نہیں ہوتی، جاب نہیں ملتی۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں لیکن لاکھوں کروڑوں کا کماتے ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں باہر جانے کے لیے ویزا لگاتے ہیں، سعودی دبئی کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں لیکن ان کا اچھا جاب ہی نہیں ملتا۔ اور کئی لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ان پڑھ انگوٹا چاپ ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ آج لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں، بڑے بڑے کمپنیوں کے مالک ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں مزدور بیچارہ صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا، دن بھر دھوپ میں محنت کرتا، صرف اس کو 500 روپے ملتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک مینیجر ہوتا ہے وہ آ کے صرف اے سی کے روم میں بیٹھ کے ایک سگنیچر کر کے چلے جاتا ہے، لاکھوں روپے تنخواہ نکالتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ محنت کرنے سے پیسہ نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ دیے تو ملتا ہے۔ ہاں محنت کرنا ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے، ہم کوشش کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ بھائی کوشش بھی نہیں کرے تو اللہ دیتا، ایسا نہیں، تم کوشش کرو لیکن اللہ جتنی تقدیر میں لکھا اتنا ہی ملتا۔ کوشش کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو، اللہ دیتا۔ تو دینے والا اللہ ہے۔ تو ہماری یہ کبھی بھی سوچ نہیں ہونا کہ نہیں بھائی میں کرا، لوگ بولتے نا میں کمایا، میں محنت کرا، میں کرنے سے ایسا ہوا، میں نہیں بھائی، اللہ دیا، میں کوشش کرا، اللہ دیا۔ تو بچوں کو بھی یہی سکھانا، دیکھو ابا محنت کرتے ہیں لیکن برکت اللہ دیتا ہے، ہم کام کرتے ہیں برکت اللہ دیتا ہے۔ تو یہ ہماری سوچ ہونا۔ تو جب اللہ دیا بولے سو سوچ رہی تھی نا، ارے اللہ دیے سو مال ہے بھائی، چلو اللہ کی راہ میں لگائیں گے، دینا بھی آسان ہوتا، غریبوں کو دینا آسان ہوتا۔ لیکن جب انسان یہ سوچتا نا نہیں میرا مال میرا پیسہ میں کمایا بول کے سوچتا ہے نا، تو پھر اس کو کسی کو دیو بولے تو اس کو تکلیف بھی ہوتی۔ اس لیے اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں لاکھوں کروڑوں کا مال ہوتا ہے لیکن خرچ نہیں کرتے، غریبوں کو نہیں دیتے۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس میں کیا بول رہا؟ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کب خرچ کرو؟ جب تک تمہارے کو زندگی ہے، جب تک تم زندہ ہے تبھی خرچ کر لو، ورنہ جب موت کا فرشتہ آ جاتا، موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد اللہ تھوڑا ٹائم دے دے، اللہ اب خرچ کر تم بولے تو اللہ تعالیٰ اب ٹائم نہیں دیتا۔ ایک بار موت کا فرشتہ آیا ختم، واپس نہیں چھوڑتا۔ اس لیے زندہ رہے جب جتنی نیکیاں کمانا ہے کما لو، زندہ رہے جب جتنا خرچ کرنا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس آیت میں سمجھا رہا۔ چلو اس کے بعد ایک اور آیت اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھاتا ہے، سورہ انفال آیت نمبر 3 اور 4، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا، اور جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی سچے ایمان والے ہیں۔
ایمان، سچا ایمان کس کا ہے؟ جو نماز بھی پڑھتے اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو خرچ کرنے کی بھی عادت ہونا، صرف جمع لینا کھا لینا ہی نہیں، بلکہ کمائے تو اس کو خرچ بھی کرو اللہ کی راہ میں، نیکی کے کاموں میں، ثواب کے کاموں میں خرچ بھی کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں ہم لوگوں کو سمجھاتا ہے، سورہ تغابن ہے، آیت نمبر 17 ہے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو گے، یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو گے، تو وہ اسے بڑا چڑھا کر دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہا ہے کہ اللہ کو قرض دو۔ قرض دینے کا مطلب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے دین کے لیے تم خرچ کرو، یہ اللہ کو قرض دینے کے برابر ہے۔ اب قرض دیے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کیسا دیتا؟ تم جتنا دیے اتنا نہیں دیتا، اللہ اس کو بڑا چڑھا کے دیتا۔ تم اتنا دیے، اللہ اس کو اتنا بڑا چڑھا کے دیتا۔ اللہ تعالیٰ ثواب بہت زیادہ دیتا، اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک اور آیت، سورہ آل عمران آیت نمبر 92، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے۔ مطلب کیا ہے جی؟ تم اپنی پسندیدہ چیز دو اللہ کی راہ میں، بول رہا۔ اس آیت میں جب یہ آیت اتری، ہمارے صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ یہ آیت سننے کے بعد صحابہ میں سے کچھ صحابہ آئے، ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ بول رہا پسندیدہ چیز دینے کے لیے مجھے میرا فلاں باغ ہے، فلاں جو کھیت ہے میرا، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، میری جو فلاں زمین ہے یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اس کو میں پسند کرتا ہوں بہت زیادہ، تو اللہ تعالیٰ پسندیدہ چیز دے دو، بول رہا نا، اے اللہ کے رسول میں میرا باغ پورا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول یہ لے لو، یہ میرا پورا باغ ہے، میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں۔ تو یہ ہمارے صحابہ کا ایمان تھا، یہ ہمارے صحابہ کا ایمان تھا۔ قرآن کی آیتیں اترتی تو ایسا عمل کرتے، اللہ تعالیٰ مانگا میری پسند کی چیز میں دے دیتا ہوں، اس طرح جذبے کے ساتھ وہ کام کریں۔ میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، اگر صحابہ ویسا خرچ نہیں کرتے نا، تو آج ہم مسلمان رہ کے مسلمانوں کا نام رکھ کے زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ یاد رکھو اس چیز کو بھی۔ کیا صحابہ اللہ کے دین کے لیے اپنا وقت بھی دیے، اپنی جانوں کی قربانی دیے اور اپنے مال کی بھی قربانی دیے۔ اللہ کی راہ میں دینے کا وقت آیا تو پورا مال لے کے آ کے دے دیے ہمارے صحابہ، تبھی تو یہ اسلام پھیلا، تبھی تو آج ہم مسلمان بن کے زندہ ہے۔ تو یاد رکھو اس چیز کو۔ تو صحابہ کیا کرے؟ اپنی پسندیدہ چیزوں کو دے دیے۔ تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب اگر ہمارا ایمان دیکھے تو ہم کیا کرتے؟ ہماری اپنی پسند کی چیزیں سب ہم پہلے استعمال کر لیتے، ہم پہلے کھا لیتے، جو بچا ہے، جو باسی ہے، جو رہ گیا ہے، وہ ہم غریبوں کو دیتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا۔ دیکھو ابھی رمضان میں بھی ہمارے پاس کئی سوال آتے، لوگ سوال کیا کرتے، اور آپ کو بھی معلوم ہے، رمضان کے مہینے میں خیرات کرنا، مول صاحب ہم خیرات کرنا چاہ رہے تو کیا کرنا؟ بازار میں جاتے ہیں، غریبوں کے کپڑے بول کے الگ سے ملتے ہیں نا، دکانوں میں غریبوں کے کپڑے، جو کپڑے ہم اپنی زندگی میں، اتنے سستے کپڑے جو اپنی زندگی میں ہم کبھی نہیں پہنتے، ہمارے بچوں کو کبھی نہیں پہناتے، ایسے غریبوں کے کپڑے بول کے وہ سستے کپڑے لے کے آ کے ہم غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ نہیں، تم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے وہ چیز خرچ کرو۔ تو میری ماں بہنوں، یہاں ٹھہر کے میں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں، الحمدللہ مسلمانوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، بہت ہے، جس کے پاس بھی جتنا ہے وہ بہت ہے اللہ کے فضل سے۔ ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے نا تو ہمارے پاس کیا نعمت ہے ہم کو سمجھ میں آتا۔ ہم ہمیشہ کیا کرتے؟ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے۔ ہمارے کو گھر ہے لیکن ہمارے سے بھی بڑا گھر کس کو ہے اس کو دیکھتے ہیں ہم، اللہ اتنا بڑا گھر کیوں نہیں دیا میرے کو بول کے۔ کسی کے پاس سائیکل ہے تو وہ سائیکل پہ مطمئن نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ بائک والوں کو دیکھتا، اللہ اس کے پاس بائک ہے میرے پاس نہیں ہے۔ جس کے پاس بائک ہے وہ اپنے سے نیچے والوں کو نہیں دیکھتا، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا، اللہ اس کے پاس کار ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے کار۔ ہم اوپر والوں کو دیکھتے اس لیے ہم پریشان رہتے۔ اگر ہم دیکھیں گے اللہ میرے پاس بائک ہے لیکن کئی لوگوں کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، سائیکل والا اگر یہ سوچتا کہ اللہ میرے پاس سائیکل ہے، کئی لوگوں کے پاس پیران نہیں ہے، کئی لوگوں کے پیران ٹوٹے ہوئے ہیں، اللہ میرے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، کئی لوگوں کو تو جھوپڑ پٹیاں ہیں، اللہ کئی لوگوں کو تو رہنے کے لیے وہ جھوپڑ پٹی بھی نہیں ہے، کرائے کے گھروں میں ہے، اللہ کرائے کے گھر بھی نہیں ہے، کئی لوگوں تو فٹ پاتھ پہ سو جا رہے، کئی لوگوں کو تو وہ بھی نصیب نہیں ہے، جیل کے اندر، جیل کے سلاخوں کے اندر زندگی گزار رہے۔ اگر اس طرح ہم اپنے سے نیچے والوں کو سوچیں گے نا تو پھر اللہ کی دی ہوئی جو نعمت ہے اس کی قدر ہمارے کو ہوتی۔
اللہ میرے پاس بہت ہے الحمدللہ، جو بھی دیا اللہ میرے پاس اتنا ہے، لوگوں کے پاس اتنا بھی نہیں ہے، اللہ لوگوں کے پاس اتنا بھی نہیں ہے، تو میرے کو جتنا ملا اللہ مجھے جتنا دیا اس میں سے میں کتنا خرچ کروں اللہ کی راہ میں، یہ مجھے سوچنا ہے، جتنا دیا اتنا۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچنا اللہ میرے کو کروڑ پتی بنایا تو میں 1,00,000 روپے خرچ کر دیتا ہوں، اللہ میرے کو لکھ پتی بنایا تو میں اتنے 1,000 دے دیتا ہوں، نہیں، تمہارے پاس 1,000 ہی ہوں گے، جیب میں کتنے ہیں، پرس میں کتنے ہیں، 1,000 ہے، 1,000 میں سے کتنا خرچ کر رہے ہیں، 1,00,000 رہے تو خرچ کروں گا، نہیں، میرے پاس 1,000 ہے تو میں کتنے خرچ کر رہا ہوں، میرے پاس 100 روپے ہے تو اس میں سے میں کتنے خرچ کر رہا ہوں، یہ ہر انسان کو سوچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی نیتوں کے مطابق فیصلے کرتا۔ ایک غریب ہے اس کے پاس 100 روپے ہے، اس میں سے اگر وہ 10 روپے دے رہا، اور دوسرا ایک امیر ہے جو 1,00,000 ہے اس میں سے وہ 10,000 دے رہا، تو یہ 10 روپے دینے والا وہ 1,00,000 دینے والا دونوں ثواب میں برابر ہوں گے، اگرچہ نیت ان دونوں کی صحیح ہے۔ تو کیوں؟ اللہ اس کو 1,00,000 دیا، اس میں سے 10,000 دے رہا، اللہ ایک غریب کو صرف 100 ہی دیا، اس میں سے وہ بھی 10 دے رہا، یعنی پرسنٹیج کے حساب سے دونوں برابر دے رہے۔ تو اس لیے نہیں جی ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں نا، ہم غریب ہیں نا، ہم کیا دے سکتے، دینا ہے تو صرف امیر لوگوں کا کام ہے، امیر لوگ دے دیں گے، امیر لوگ خرچ کریں گے، ہم تو خرچ نہیں کریں گے، ہم جتنا بھی آیا اتنا ہمارے لیے ہی خرچ کر لیں گے، استعمال کر لیں گے، یہ غلط سوچ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو میں جیسے کپڑے پہننا پسند کرتا ہوں ویسا کپڑا خرید کے کبھی غریبوں کو دوں، اس دینے میں پھر مجھے خوشی بھی ملے، یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے تو ماشاءاللہ رمضان میں ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں، رمضان میں عورتیں ہو، مرد ہو، بچے ہو، ہم تمام لوگ گھر والے سب کے سب شاپنگ کرتے ہیں، لیکن ہر مسلمان یہ ارادہ کر لے میں میرے بچوں کے لیے کپڑے خریدتے ہوئے ایک جوڑا زیادہ خرید لوں، کسی غریب کو وہ ایک جوڑا دے دوں۔ ہر عورت اگر یہ سوچ لے کہ میں جو میرے لیے کپڑے خریدتی ہوں، مرد اگر یہ سوچ لے کہ میں میرے لیے جو ایک کپڑا خرید رہا ہوں اس میں سے ایک زیادہ خرید لوں اور ایک غریب کو دے دوں۔ کتنے غریب نہیں ملیں گے ہم کو، ہمارے رشتہ داروں میں کتنے غریب مل جاتے ہیں، ہمارے اپنے پڑوسیوں میں کتنے ہم کو غریب مل جاتے ہیں، ہمارے اپنے چلتے پھرتے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کتنے غریب مل جاتے ہیں۔ جی ان غریبوں کو بھی دو، اپنی پسندیدہ چیز دو، جو چیز ہم کھانے میں پسند کرتے ہیں ویسا کھانا بنا کے غریب کو دو۔ ہم کیا کرتے ہیں، اچھا کھانا بنا کے خوب گھر والے سب کھانے کے بعد جو بچ جاتا وہ باسی کھانا غریبوں کو بھیج دیتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم جو چیز کھانا پسند کرتے ہیں وہ اچھا کھانا بننے کے بعد اگر کسی غریب کو دے دیں تو یہ نیکی ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ باسی کھانا نہیں دینا یہ اس کا مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنا ایمان کیسا ہے، یہ اپنے ایمان کا لیول ہے کہ تم کون سی چیز، کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہا تم اپنی پسندیدہ چیز جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے نیکی کو، بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم بھی اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم حدیثوں کو دیکھیں گے تو حدیثوں میں بھی اس کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت بڑھا دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کیا ہے، صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ آپ دیکھو کبھی بھی صدقہ کرنے والا، خیرات کرنے والا غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، ایسا کبھی نہیں سنیں گے آپ۔ جیسا کہ پچھلے دنوں یعنی پچھلے جمعہ کے خطبے میں میں یہی مثال دیتے ہوئے یہ حدیث سناتے ہوئے وہاں پر ایک مسجد میں خطبہ دے رہا تھا، تو مسجد جب ہم لوگ وہ مسجد تعمیر کر رہے تھے، مسجد بنا رہے تھے، اس وقت بھی میں جا کے لوگوں سے اپیل کیا تھا بھائی ہم کو یہاں پر مسجد بنانا ہے دو، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر بڑی بڑی رقم لوگوں نے، حالانکہ چھوٹا سا گاؤں ہے لیکن وہاں کے لوگ کوئی 1,00,000 روپے دے دیے، کوئی 50,000 دے دیے، کوئی 40,000 دے دیے، کوئی 30,000 دے دیے، اس طرح کر کے ماشاءاللہ سے مسجد بنا لیے۔ اب وہ مسجد بن کے 2 سال یا 3 سال ہو رہا، اب پھر سے میں وہاں پر جا کے اس چیز کو یاد دلا کے بتایا بھائی جو لوگ اس مسجد کے لیے 1,00,000 روپے 50,000 روپے دیے تھے کیا وہ آج غریب ہے؟ نہیں ہے، بالکل بھی غریب نہیں ہے۔ 50,000 1,00,000 خرچ کرنے سے غریب ہوئے کیا؟ نہیں، اللہ کے رسول پہلے ہی بتائے صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اور برکت دیتا، اور برکت دیتا۔ اور برکت کیسے دیتا معلوم ہے؟ دیکھو برکت اللہ دیتا، پہلے اسی لیے میں بتایا مال کا زیادہ ہونا اصل نہیں ہے، مال میں برکت ہونا اصل چیز ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے برکت دیتا معلوم ہے؟ ایک آدمی اگر یوں سمجھو کہ ایک 10,000 روپے خرچ کر دیا
اللہ کی راہ میں، چاہے وہ غریب کو دیا، بیوہ کو دیا، مسکین کو دیا، یتیم کو دیا، یا دعوت دین کے کام کو دیا، یا مسجد کو دیا، کسی بھی خیر کے کام میں ایک 10,000 روپے دیا سمجھو، اللہ تعالیٰ اس کی دینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے گھر میں جو آنے والی بیماریاں تھیں، آنے والا جو نقصان تھا، آج دیکھیے اگر چھوٹا ہمارا بچہ بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے بیمار ہو گیا، بخار آ گیا، ہم اگر اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے ہیں تو ایک دن یا 2 دن اگر ہاسپٹل میں رہ کے آتے ہیں تو 10-15 ہزار یوں ہی چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آج ہم دل کھول کے اللہ کے راہ میں 10,000 خرچ کریں گے، ہو سکتا آنے والے دنوں میں جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا نقصان ہاسپٹل میں خرچ ہونا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو روک لیتا، برکت اور زیادہ ہو جاتی۔ ہو سکتا ایسا بھی کہ اگر کوئی آدمی خرچ کرنے کی جگہ کنجوسی کر کے چھپا کے رکھ لیا، نہیں بھائی میں نہیں دیتا ہوں، ہو سکتا ہے وہی آدمی کل کے دن بیمار ہو گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گر گیا، اس کا پرس گم گیا، کچھ بھی ہو گیا نقصان، وہ اگر 10,000 یہاں دے دیتا تو شاید اس کے پیسے بچ جاتے، بلکہ اس کے لیے ثواب بھی بن جاتا، لیکن وہ 10,000 روکنے کی وجہ سے اس کے 50,000 کا نقصان بھی ہو سکتا۔ اللہ چاہے تو ویسے بھی ہمارا مال ختم کر سکتا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں دل کھول کے اچھی نیت سے اگر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں برکت دیتے رہتا، ہماری زندگی میں برکتیں دیتے رہتا۔ اس لیے دل کھول کے جب بھی موقع ملے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنے استطاعت، اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں دیتے رہنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے، اے لوگو آگ سے بچو، کون سی؟ جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر غریب ہیں تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو صرف کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی اگر جہنم کے آگ سے بچنا ہے تو بچو۔ مطلب کھجور ہے تمہارے پاس، باقی کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، اس میں سے تھوڑا سا ایک ٹکڑا نکال کے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ تو اس سے ایک واقعہ بھی مجھے یاد آیا۔ واقعہ یوں ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا کرے، اے لوگو آج مال کی ضرورت ہے، لاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ابھی ہم کو کیا ہے غزوے میں نکلنا ہے، جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ گرمی کا موسم تھا اور کھجور پکے ہوئے تھے، عرب میں کھجور کے درخت تھے، تو کھجور کیا ہے موسم تھا، کھجور بھی پکے ہوئے تھے، اور کئی صحابہ کے پاس مال تھا، کئی صحابہ کے پاس مال نہیں تھا، کئی صحابہ کے پاس سواریاں بھی نہیں تھیں۔ ایسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کرے تو صحابہ لے کے آ کے دیے۔ کیسا دیے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لا کے دیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لا کے دے دیے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ، سونا، چاندی، ہزاروں سووں کی تعداد میں گھوڑے، جو چاہے وہ جتنا دل کھول کے خرچ کرے لے کے آ کے رکھ دیے۔ اب صحابہ دے رہے تھے تو ایک صحابی تھے، غالباً ان کا نام ابو عقیل تھا، وہ کیا کرے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، غریب تھے، تو کیا کرے آج اعلان ہوا، آج رات کو محنت کرے، مزدوری کرے، ایک یہودی کے پاس اس کے کھیت میں درختوں کو پانی لگانے کا کام کرے، رات تمام محنت کرے، اور صبح کو وہ مزدوری وہ کچھ کھجور دے دیا، وہ جو یہودی تھا کچھ کھجور نکال کے یہ تمہاری مزدوری ہے لے لو بول کے دے دیا۔ وہ چند کھجور ہاتھ میں پکڑ لے کے آئے، آ کے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے، یعنی جو مالدار صحابہ تھے وہ لا کے بہت زیادہ دے دیے۔ اب یہ صحابی چھپا کے لائے، اب آنے کے بعد شرم آ رہی تھی، اللہ اکبر میں کیا کروں، میں کیسے دوں، میرے پاس تھوڑے سے کھجور ہی ہے، اور دوسرے صحابہ اتنا مال لا کے رکھ دیے، سونا چاندی لا کے رکھ دیے، میں کیسے دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے، اے ابو عقیل تم جو لے کر آئے ہو وہ کھجور وہ لے کے آؤ۔ اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں میں لیے، لے کے وہ مال کے ڈھیر پہ ایسا اچھال کے، ایسے بکھیر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ڈال دیے، اور بولے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے نیتوں کے مطابق فیصلے کرتا، اور آج ابو عقیل کا جو صدقہ ہے وہ تمام صدقوں پر بھاری ہے۔ کیوں؟ جس کے پاس لاکھوں کا مال تھا وہ لا کے لاکھوں کا مال لگا دیا، لیکن ابو عقیل کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ صرف ایک دن کی مزدوری لے کے آ کے دے دیے، تو یہ ان تمام صحابہ کے لا کے دیے ہوئے مال سے زیادہ ثواب کما لیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو غریب ہیں تو وہ اپنے
غریبی کی حیثیت سے خرچ کرے گا، امیر ہے تو وہ اپنی امیری کی حیثیت سے خرچ کرے گا، جس کے پاس جتنا ہے اتنی اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے گا، کیونکہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے صرف کھجور کا ٹکڑا ہی دے دیا تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 آدمی رشک کرنے کے لائق ہے اور 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ اللہ کے رسول کیا بولے؟ 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ یہ رشک کیا ہوتا جی؟ رشک بولتے جیسا کہ حسد ایک چیز ہے، حسد کا مطلب، رشک کا مطلب میں سمجھا رہا ہوں مثال سے، دیکھو کسی کے پاس ایک نعمت ہے، اس نعمت کو دیکھ کے ہمارے دل میں بھی خواہش ہوتی اللہ مجھے بھی وہ ملے تو اچھا تھا۔ کسی کے پاس گاڑی دیکھے ہم بولے اللہ وہ گاڑی مجھے بھی ملے تو اچھا تھا۔ کسی کے پاس سونا دیکھے، کوئی اچھا زیور دیکھے اور خواہش ہوئی دل میں اللہ میرے بھی پاس اگر ویسا زیور ہوتا تو اچھا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ رشک کرنا۔ اب حسد کس کو بولتے؟ دیکھو حسد یہ ہے کہ اللہ مجھے ملے تو ملے یا نہ ملے لیکن فلاں کو جو ملا وہ کیوں ملا، اس کو بولتے حسد۔ یعنی دوسروں کے پاس چیز کو دیکھ کے جلنا، اللہ ان کو نہیں ملنا تھا۔ یہ خاص طور سے عورتوں میں جو ننند بھابھی دیورانی جٹھانی کے رشتوں میں زیادہ ہوتا کہ ہمارے کو ملنا اس کو کیوں ملا ہوں گا، انہوں کیوں خوش ہے، ہمارے کچھ ملنا تھا ان کو کیوں ملا، یہ جو چیز ہوتی نا حسد، تو یہ حسد ہے۔ دیکھو دعا کرنا جائز ہے، اللہ ان کو تو مال دیا نا اللہ مجھے بھی مال دے، اللہ میرے کو بھی مالدار بنا، اللہ میرے کو بھی سونا دے، اللہ میرے کو بھی چاندی دے، اللہ میرے کو بھی گاڑی دے، یہ جائز دعا ہے۔ لیکن اللہ میرے کو دیا تو دیا نہیں تو نہیں لیکن اس کا ختم کر، یہ جائز نہیں ہے، یہ حسد ہے، یہ جلن ہے، ٹھیک ہے۔ تو رشک کس کو بولتے؟ رشک بھی یہ ہے، 2 چیزوں میں رشک کرنا جائز ہے بولے اللہ کے رسول۔ 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک کو اللہ تعالیٰ مال دیا، مالدار بنایا، وہ آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا، مال ہے مال خرچ بھی کر رہا، تو اس کو دیکھ کر ہمارا یہ دعا کرنا، یہ خواہش کرنا کہ اللہ مجھے بھی ویسا ہی مال دے جیسا اس کو دیا، میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں گا، اللہ مجھے بھی مال دے میں بھی خرچ کروں گا، یہ ہے رشک، اور ایسا رشک کرنا جائز ہے۔ اور دوسرا ہے علم، اللہ کسی کا علم دیکھے ہم، کوئی ہے ماشاءاللہ قرآن اچھا پڑھ رہے، قرآن سکھا رہے، کوئی ہے جو تقریر اچھا کر رہے، بیان کر رہے، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے، لوگوں کو اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے، تو ان کے علم کو دیکھ کے ہم یہ دعا کریں، یہ خواہش کریں اللہ مجھے بھی ویسا علم دے، اللہ میں بھی ویسا تیرے دین کا کام کروں، میں بھی ویسا لوگوں کو قرآن سکھانے والا بنوں، تیرے دین کا کام کروں، اس طرح دعا کرنا جائز ہے۔ یعنی 2 چیزوں میں رشک کرنا جائز ہے، ایک علم اور دوسرا مال۔ مال دیا تو اللہ میں بھی خرچ کروں گا، علم دیا تو اللہ میں بھی علم پہنچاؤں گا دوسروں تک، ایسا رشک کرنا جائز ہے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی سوال کرتا ہے اے اللہ کے رسول کون سا اسلام بہتر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھانا کھلاؤ اور سلام کرو جسے تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ اس میں بھی کیا آیا؟ کھانا کھلانے کی فضیلت آئی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اس چیز کو اچھی طرح ذہن میں رکھو۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، دیکھو ایک ہوتا ہے ہزاروں روپے خرچ کرنا، دوسرا ہوتا ہے کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانا کیا بڑی بات ہے جی؟ دیکھیے ہم سب کے گھروں میں کھانا بنتا ہے، لیکن ہمارے پڑوسیوں میں کتنے ایسے غریب لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہے، تو ان کے لیے ایک ٹائم کا کھانا کھلا دینا، ان کے گھر کو ایک ٹائم کا کھانا بھیجوا دینا، یا چلتے پھرتے اگر راستے میں کتنے غریب ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے اگر گاڑی پہ ہم جا رہے تو ہماری گاڑی کو روک لیں اور ہوٹل میں جائیں، ہوٹل والوں سے ایک پارسل بنوا لیں اور اس غریب کے ہاتھ میں ایک کھانے کی پیکٹ رکھ دیں، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ بہترین اسلام ہے، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ آج لوگ بھوکے سو رہے ہیں، بھوکے تڑپ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو سخت دل ہیں، پتھر دل ہیں، ان کے دلوں میں رحم نہیں آتا، غریبوں کو تڑپتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن ان کو ذرہ برابر رحم نہیں آتا، بلکہ انہیں لوگوں کو جھڑکیاں دینا۔ دیکھیے اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو جھڑکیاں تو مت دو۔ ہم آج دیکھتے ہیں ہمارا معاشرہ، اگر معاشرے پہ غور کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم کو دیکھنے میں ملتی ہیں۔ ہم دکانوں میں جاتے ہیں، کبھی ہوٹل میں جاتے ہیں، کبھی جہاں بھی بس اسٹینڈوں میں بھی دیکھتے ہیں، ریلوے اسٹیشن میں دیکھتے ہیں، کتنے غریب لوگ ہیں۔ ہوٹل میں جو لوگ پھینک دیتے ہیں جو کچرے کے ڈبوں میں،
ان کچروں کے ڈبوں میں جا کے پھینکی ہوئی چیز چن کے کھانے والے غریب ہم کو نظر آتے. کئی لوگ ہیں بیچارے تڑپتے. ہاں دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہیں جو پیشہ بنا لیے مانگنے کا اور پیشہ آور فقیر بن کے گھومتے ہیں. ایسے لوگوں کو مت دو. صحت بھی اچھی ہے, ہاتھ پیر اچھے ہیں, نوجوان ہیں, پھر بھی بھیک مانگ رہا ہے, ایسے لوگوں کو مت دو. لیکن کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جی, آنکھوں سے دیکھتے ہیں, کئی بوڑھے, معذور, اندھے, نابینا اور لنگڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں. کئی بوڑھے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے نوجوان یا تو ان کو بیٹے نہیں رہتے, اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ بدماش قسم کے نکل جاتے ہیں آوارے, تو وہ اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکال دیتے ہیں, تو بوڑھا بوڑھی لکڑی پکڑ کے بھیک مانگتے ہوئے چلے جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگنے کے لیے نکل جاتے ہیں, ان کے ماں باپ نہیں رہتے, باپ کا انتقال ہو جاتا ہے. کبھی ان لوگوں کو آپ کبھی پوچھ کے دیکھو, صرف چلتے پھرتے 5 روپے 10 روپے ان کے ہاتھوں میں رکھ دینا ہی نہیں, بلکہ کبھی ان کو الگ سے بلا کے پوچھو, کبھی ان کے دل کے درد کو سمجھو. بیٹا تو کیوں مانگ رہا؟ کوئی عورت مانگ رہی تو کیوں مانگ رہی؟ وجہ کیا ہے؟ تیرے گھر کے حالات کیا ہے؟ تو کہاں رہتی ہے؟ تیرا گھر کہاں ہے؟ کبھی اس سے پوچھو اس کے حالات. پھر اس کے بعد ان کے گھروں تک راشن پہنچانے کی کوشش کرو. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, یاد رکھو, بہت بڑی نیکی کا کام ہے. اور میں سوشل میڈیا میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ ایک بڑی خوشی ہوتی ہے. بامبے کے ایک صاحب ہے جن کا نام غالباً حسین ہے. بہت سارے ویڈیوز وائرل ہیں ان کے. ماشاءاللہ وہ کئی لوگوں کو ویڈیوز نکالتے ہوئے, وہ جو خرچ کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں پیسے رکھتے ہوئے, کینسر ہاسپٹل کے سامنے جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی بلا کے وہ جا کے ان کے حالات معلوم کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں پیسے رکھتے ہیں. اور غریب لوگ جو ترکاری وغیرہ بیچ لیتے ہیں ان لوگوں کو بھی, کیونکہ ان کے چہرے سے ہی پہچان لیتے ہیں ہم لوگ, ان کو دیکھتے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی حالت کیسی ہے. تو ان کے قریب بیٹھ کے ان کی حالت کیا ہے معلوم کر کے, ہمارے اپنے گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہی اگر ہم جا کے دیکھیں گے نا, کتنے لوگ ہیں جی علاج نہیں کرا سکتے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, اس لیے مر جاتے ہیں. کئی لوگ ہیں غریب, علاج کرانے کے پیسے نہیں ہیں, کئی مسلمان ہیں. تو اللہ کے لیے کبھی غور کرو, ایسے لوگوں کے پاس جا کے ان کے حالات, ان کے خیریت, ان کے گھر کے حالات معلوم کر کے اگر ان کو پوچھیں گے نا, دل کٹ کے رہ جاتا ہے. میں جن کا نام ابھی لیا تھا ان کے کبھی ویڈیوز دیکھو. اللہ ایسی زندگیاں لوگ گزار رہے ہیں, بچوں کے خاطر 6 مہینے 1 سال ہاسپٹلوں کے سامنے فٹ پاتھ پہ رہ کے زندگیاں گزار دے رہے بیچارے. بیماری کے علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں, کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس, پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں لوگوں کے پاس. ایسے غریب ہمارے اپنے شہر میں بھی, ہر شہر میں ہے, ایسا نہیں ہے کہ صرف وہیں پر ہے, ہر جگہ ہے. لیکن بس دینے والوں کی ضرورت ہے, ان کے درد کو سمجھنے والوں کی ضرورت ہے. مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے ایسا بھی نہیں, ماشاءاللہ بہت ہے جی ہمارے پاس پیسہ. لوگ اچھی گاڑیاں, مہنگی گاڑیاں, صرف میرا بچہ 17-18 سال کا ہو گیا تو اس کو 2-2-2.5 لاکھ کی گاڑی دلانے والے, کاروں میں بڑے لاکھوں کی گاڑیوں میں گھومنے والے ہیں. ہے اللہ دیا ماشاءاللہ, اچھی بات ہے. اللہ دیے سو پیسوں کا آپ استعمال کرو, آرام کرو, اچھی چیزیں کھاؤ, اچھی گاڑیوں پہ گھومے, کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پیسے میں, اس مال میں غریبوں کا بھی حق ہے. ان کے درد کو بھی سمجھو. ان غریب بچوں کو بھی کبھی کپڑے خرید کے لے کے جا کے دو. فٹ پاتھ پہ جو لوگ بھیک مانگتے ہیں نا, ان بچوں کو کبھی کپڑا خرید کے لے کے جا کے دو. ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آتی, آپ سوچو کبھی, اس کو محسوس کر کے دیکھو کتنا خوش ہوتا. زندگی میں کبھی نیا کپڑا نہیں پہنا, وہ زندگی میں کبھی اچھا کھانا نہیں کھایا. ایسی بیوہ کئی عورتوں کو ہم بھی پوچھتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں جو لوگ بیچارے, کئی لوگ, ہزاروں لوگ ہم کو بھی کال کرتے ہیں, ان کے پریشانیاں, ان کے مسائل بتاتے ہیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف میں ایسے سخت دل امیروں کو بھی دیکھتا ہوں جو دھڑلے کے ساتھ بولا, ارے نہیں جی صاحب ایسے ہوتے, صرف پیشہ بنا کے رکھ دیے, صرف بیٹھے جگہ وہ مانگتے ہوئے لاکھوں روپے کما لے رہے, جھوٹی باتیں بول کے لے رہے. بھائی ان لوگوں کا تو دھندا ہو گیا, ایسا نہیں دینا. بہت تکلیف ہوتی ہے بھائی. 1-2 آدمی دھندا بنائے ہوں گے, مانگنے کا پیشہ بنائے ہوں گے, لیکن سووں کے لوگ ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں. آپ کبھی پوچھو, ہر 1-2 آدمی کی غلطی کی وجہ سے سب پہ شک کرنا یہ غلط ہے. آج کل سوشل میڈیا میں بھی, واٹس ایپ پہ بھی کچھ ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں, جیسا کہ رمضان کا مہینہ آیا, کچھ غیر مسلم لوگ بھی برقع پہن کے آ کے مسجدوں کے سامنے مانگ رہے, اور کچھ لوگ مسلمان ہیں, معذور نہیں ہیں, لیکن پھر بھی کیا ہے, وہ پیروں کو پٹیاں باندھ لے کے, نہیں بھئی ہمارا پیر ٹوٹ گیا بول کے جھوٹ بول کے مانگ رہے. تو اب وہ ایک آدمی دھوکہ دیا, ایک آدمی جھوٹ بولا بول کے تمام غریب ہی ایسے دھوکہ دینے والے رہتے, سوچنا یہ غلط ہے. آپ کے اپنے شہر میں جا کے کبھی سلم ایریاز میں دیکھو, ہر شہر میں سلم ایریاز رہتے, یعنی غریبوں کے کچھ علاقے رہتے, کبھی جا کے دیکھو ان کے گھروں میں
ہم ماشاءاللہ گرمی کے موسم میں، ابھی جو آنے والا مہینہ ہے اپریل اور مئی کے مہینے میں، اگر ہم اپنے گھروں میں جو یہ جو چھت ہے نا، سیمنٹ سے بنے ہوئے ہمارے گھر ہے، ان گھروں میں بھی بغیر فین کے نہیں رہ سکتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ جا کے دیکھو ان سلم ایریاز میں، غریبوں کے ایریا میں، بیچارے سائڈ میں بھی ٹین، اوپر بھی چھت ٹین کا، بازو میں بھی ٹین، چھوٹے چھوٹے کمرے، کچھ بھی جگہ نہیں ہے، تو ایک 10x10 کا، 5x6 کا، ایسے صرف 2-4 ٹینوں کو اطراف سے کیا ہے گھیر لیے، اوپر بھی ٹین شیڈ ہے، بس اسی میں زندگی گزار رہے۔ کبھی ان کے گھروں میں جا کے ان کے حالات دیکھنا، ہڈی چمڑا نظر آتا جی، کھانے کے لیے کھانا صحیح سے نہیں ملنے کی وجہ سے بیچارے بالکل دبلے پتلے ہڈی چمڑا نظر آتا ان کو۔ ان کے مقابلے میں ہم کتنا اچھا کھا رہے، کتنا اچھا رہ رہے، اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس کتنا مال ہے، تو اس میں سے کبھی سوچتے ہم لوگ، کبھی فکر کرتے ہر مہینہ اللہ کم از کم کچھ راشن ہی صحیح، ٹھیک ہے اگر کوئی دھوکے باز ہے، جھوٹا ہے، یہ شک ہے تو پیسے نہیں دوں گا، ٹھیک ہے ان کے گھر کے لیے ہم گھر کے سامان کا انتظام کریں گے، کچھ چاول کا انتظام کریں گے، کچھ دال کا، گھر میں پکانے کی چیزوں کا انتظام کریں گے، ہر مہینہ اتنے ہزار تو ہم غریبوں کو دیں گے ہی دیں گے، یہ سوچ کے رکھو۔ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس دینے کی طاقت نہیں ہے، آپ نہیں جا سکتے ان غریبوں کے علاقوں میں، جانے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو جو لوگ جا سکتے ہیں ان تک تو پہنچاؤ کہ بھائی میرے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا، آپ اگر دے سکتے ہیں تو آپ مستحق لوگوں کو پہنچا بول کے ان لوگوں کو بولو۔ کئی لوگ ہیں جو یہ کام کرنے والے ماشاءاللہ، لیکن غریبوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اللہ کے لیے غور کرو خاص طور سے۔ اور ہماری عادت بھی ایسی بن گئی نا جی، جب ہم بڑے شو روم میں جاتے ہیں نا کپڑے خریدنے کے لیے، وہاں پر فکسڈ ریٹ رہتا، 2000 کا ہو، 5000 کا ہو، 10,000 کا ہو، اس سے ہم کچھ بھی بات نہیں کرتے، ریٹ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی 2000 ہے تو 2000 دے دو، وہ کپڑا دے دو، وہ چیز دے دو۔ لیکن جو بیچارے 10-10 روپے کی چیزیں بیچنے کے لیے آتے نا، ان کے ساتھ ہم لوگ سودا کرتے، ارے 10 کی چیز ہے کیا جی، یہ 5 میں دے دو بول کے مانگتے۔ اللہ کے لیے غور کرو، مانگنے کا دل کیسا کرتا۔ ہمارے اپنے محلوں میں بنڈیوں پہ، سائیکلوں پہ چھوٹے چھوٹے دھندے کرتے ہوئے کتنے لوگ جی نظر آتے ہم کو، غریب لوگ بیچارے، کچھ بھی نہیں رہتا، 10-10 کی چیز بیچ لیتے ہوئے رہتے، ترکاری بیچ لیتے ہوئے رہتے۔ اب وہ ترکاری ہے کیا، 10 روپے کی ترکاری ہے، ہم بولتے کہ نہیں جی 5 میں دے دو، 8 میں دے دو، 9 میں دے دو، اس طرح جو سودا کرتے ہیں ان کے ساتھ، یہ تکلیف والی بات ہے۔ پورا دن وہ گھوم گھوم کے بیچارے پھریں گے تو ان کو ملتا کیا جی، پھر اس میں ہم لوگ ان کو وہ چیز کم کرانے کی کوشش کرتے ہیں، 5 روپے 10 روپے کی جگہ ہم لوگ کیا ہے سودا کرتے ہیں ان لوگوں سے، ایسا نہ ہو، ہم تو بلکہ دل کھول کے 5 روپے زیادہ دینے والے بنے۔ تو اگر میں ایسی مثالیں دوں تو بہت ساری مثالیں ہیں، تو غریب وہ مانگنے والے ہو، بیوہ ہو، یتیم بچے ہو، اور دکانوں میں کام کرنے والے، اور کہیں پر ہاسپٹل میں کام کرنے والے، حمام صاف کرنے والے، ایسے کتنے لوگ ملتے جو غریب رہتے بیچارے، ان لوگاں نہیں پوچھے تو بھی اپنی طرف سے دینا، وہ دینے کے بعد ان کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھو، ان کے چہرے پہ خوشی دیکھو، وہ کتنا خوش ہوتے ماشاءاللہ۔ تو ایسے نیکی کے کام کرنے کی ضرور کوشش کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کیوں نہیں ہوتا، 100-200 کا ایک کپڑا ہی کیوں نہیں ہوتا، ایسی چیزیں دینے کی ہم ضرور کوشش کرنا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں یہاں پر، کون سا اسلام بہتر ہے، کھانا کھلاؤ، کچھ بھی نہیں تو کم از کم کھانا کھلاؤ، راشن ہی پہنچاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے، تو اس لیے ہمیشہ دینے والے بننا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، جو شخص حلال کمائی سے 1 کھجور کے برابر صدقہ کرتا، اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا اور اسے بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر بن جاتا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے۔ ہم اتنی چھوٹی چیز یعنی کھجور کے برابر بھی اگر ہم خرچ کریں گے، اللہ مرنے کے بعد اس کا ثواب کھجور کے برابر نہیں دیتا، اللہ اس کو کیا کرتا، بڑا چڑھا کے کھجوروں کے باغ کے برابر ثواب دیتا۔ انسان مرنے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جو اس کو نیکیاں، اس کا بدلہ جو دیتا، انسان پریشان حیران رہتا، اللہ اتنا زیادہ تو میں دنیا میں خرچ نہیں کرا، اتنا زیادہ مجھے کہاں سے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ بولتا تو اتنا ہی کرا تھا، لیکن اللہ اس کو دائیں ہاتھ میں لے کے بڑا چڑھا کے اتنا زیادہ ثواب دیتا۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شح سے بچاؤ۔ شح کا مطلب بخل، حرص، اس کو بولتے شح، اس لیے کہ اسی شح نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا اور آپس میں خون ریزی اور حرام کو حلال کر لیا۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، یعنی کنجوسی، بخل، حرص، کتنا رہے تو بھی اور میرے کچھ رہنا، اور ملنا، جمع کے رکھنا، اس کو بولتے حرص۔ حرص سے بچو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کنجوسی سے بچو، کیوں؟ یہی کنجوسی ہے، یہی حرص ہے
جو انسان کو قتل کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، حرام کو حلال کر لینے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں سگی بہنیں، سگے بھائی آج کیا کر رہے ہیں؟ زمینوں کے، جائیداد کے، پراپرٹی کے جو جھگڑوں میں اپنے سگے بھائیوں کو قتل کر دے رہے۔ آج پراپرٹی کا مسئلہ آیا، میرا بھائی نہیں دے رہا، قتل۔ پراپرٹی کا مسئلہ آیا، میاں بیوی ایک دوسرے کو قتل کر دے رہے۔ پراپرٹی کے مسئلے میں سگے ماں باپ کو قتل کر دے رہے۔ جی آج کتنے نیوز نہیں دیکھتے ہم، ماں باپ کو پراپرٹی کی وجہ سے قتل کر رہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بتائے اس حرص سے بچو۔ یہ جو حرص ہے نا انسان کو قتل کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، تو اس حرص سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم ہی اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جس کا تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوئی تو پورا جسم تکلیف و درد محسوس کرتا۔ پیر میں اگر مار لگا، چوٹ لگی پیر میں، پیر کے ایک انگلی کو اگر چوٹ لگی، پورا جسم ہی وہ تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح اے مسلمانوں تم سب بھی ایک جسم کی طرح ہو، تمہاری ایک مسلمان بہن کہیں پر بھی کوئی تکلیف میں ہے تو وہ تکلیف تم کو بھی محسوس ہونا۔ وہ غریب ہے تو اس کی غریبی کا درد تمہیں بھی محسوس ہونا، وہ بیمار ہے تو اس کی بیماری کا درد تمہیں بھی محسوس ہونا۔ اس طرح تم ایک دوسرے کو سپورٹ کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو مثال دے کے سمجھائے۔ آج ہم لوگ فضول خرچیاں تو بہت کر لیتے ہیں، شادیوں میں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں، اور ہمارے نوجوان ناچنے گانے کے لیے تو لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں، گاڑیوں کے لیے، موبائل کے لیے تو لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئی تو جیب سے 5-10 روپے سے زیادہ نہیں نکلتے۔ ایسا نہیں ہونا۔ ہم کسی کا درد سمجھتے ہوئے، جیسے میں بولا، ہر مسلمان کم از کم یہ سوچ لے کہ ہر مہینہ 1000 روپے ہی کیوں نہ ہو، 1000 ہر مہینہ، 500 ہی کیوں نہ ہو، ایک راشن میری ذمہ داری سمجھتے ہوئے میں کسی ایک غریب کے گھر کو پہنچاؤں گا۔ اس طرح اگر ہم سوچیں گے تو پھر غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو بہرحال یہ کچھ حدیثیں تھیں۔ پھر اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا کل قیامت کے دن۔ قیامت کے دن ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، مطلب عرش کا جو سایہ ہے کل قیامت کے دن، جو دھوپ ہوگی، جو گرمی ہوگی، اس دن جب انسان کیا ہے ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے ہوگا، پسینوں میں ڈبکیاں کھاتے ہوئے ہوگا، تکلیف میں ہوگا، چیختے چلاتے ہوئے ہوگا، اس دن عرش کا سایہ کچھ خوش نصیب لوگوں کو مل جائے گا۔ اس سائے میں، اس چھاؤں میں جو لوگ چلے جائیں گے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک سایہ اپنے صدقے کا بھی ہوگا۔ صدقے کا سایہ مطلب ہم دنیا میں جتنا خرچ کریں، اس خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک چھاؤں نصیب کرتا، ایک سایہ نصیب کرتا۔ تو یہ جتنا تم اپنے لیے اس سائے کو بڑھانا چاہتے ہیں، اتنا زیادہ دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے، اتنا زیادہ غریبوں کی مدد کرنے والے بنے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کے تمام اعمال کا، تمام نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا، لیکن سوائے 3 چیزوں کا ثواب ملتے رہتا مرنے کے بعد بھی، باقی تمام چیزوں کا ختم ہو جاتا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم، تیسرا اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ مطلب کیا ہے جی؟ ہم مرنے کے بعد بھی ہم کو ثواب ملنے کے یہ 3 ذریعے ہیں۔ پہلا صدقہ جاریہ، مطلب ہم دنیا میں جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مثال کے طور پر ایک مسجد کے لیے ہم دیے، اب وہ مسجد جتنے سال اس دنیا میں رہی، ہم مر گئے لیکن اس مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھیں گے اس کا ثواب ہم کو ملتے رہتا۔ اسی طرح کہیں پر درخت لگا دیے، کہیں پر غریبوں کے علاقے میں یا کہیں پر پانی کا انتظام کر دیے، تو جو بھی ہم دنیا میں خرچ کرے جس کی وجہ سے لوگ فائدہ اٹھاتے جا رہے، ہم مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ہم کو اللہ تعالیٰ دیتا۔ اور دوسرا علم، ہم دنیا میں کسی کو قرآن سکھائے، کسی کو ہدایت پہ لانے کے لیے کوشش کرے، کوئی آدمی ہماری باتوں کی وجہ سے سدھر گیا، سیدھے راستے پہ آ گیا، کوئی قرآن سیکھ گیا، جو بھی علم ہم دنیا میں لوگوں کو سکھائے، اب جتنے دن وہ علم رہے گا اتنے دن ہم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ پھر اسی طرح تیسری چیز اولاد ہے، اولاد کی دعا۔ ہم مر گئے لیکن ہماری اولاد، ہمارے بچے ہمارے لیے دعا کرتے رہیں گے، ہمارے اولاد ہمارے لیے نیکی کے کام
وہ جتنے بھی نیکی کے کام کریں گے ان نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی ان والدین کو پہنچاتا رہے گا۔ تو ان 3 چیزوں میں ایک چیز صدقہ جاریہ ہے، اس لیے ہم جو بھی خرچ کریں گے اس دنیا میں اس کا مرنے کے بعد بھی ہم کو ثواب ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ہمارے صحابہ کے اگر ہم واقعات دیکھیں تو صحابہ اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ خاص طور سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 لاکھ درہم دیے۔ وہ رشتے میں خالہ لگتی تھی غالباً، تو وہ 1 لاکھ درہم دیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی سخی تھی، ایسا خرچ کرنے والی تھی، صبح کو جب وہ مال ملا تو اب اس کو غریبوں میں دینا شروع کری تو شام تک 1 لاکھ درہم سب خیرات کر دی۔ اور اسی دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نفل روزہ بھی تھا، روزے سے بھی تھی۔ جب روزہ افطاری کرنے کے لیے گھر میں دیکھتی ہیں تو افطاری کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا گھر میں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو کام کرنے والی جو لونڈی تھی وہ کہتی ہے، اے عائشہ، صبح سے لے کر تم خیرات کر رہی 1 لاکھ درہم تو نے خرچ کر دیا، اگر کم از کم افطاری کے لیے کوئی چیز رکھ لیتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر تم یاد دلاتے تو میں رکھ لیتی، اگر تو یاد دلاتی تو شاید میں افطاری کے لیے کچھ رکھ لیتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صحابیات کے اندر بھی اتنا جذبہ تھا خرچ کرنے کا کہ شام میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، دن میں 1 لاکھ درہم خرچ کر دیے، غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ ایسا جذبہ صحابیات کا۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ کوئی کچھ بکری کا گوشت بھیج دیے، تو ایک بکری کا جو گوشت آیا تو پوری بکری تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کو تقسیم کرتی رہی اور اس گوشت میں سے اس دن تھوڑا سا ایک حصہ، ایک بازو بکری کا گھر میں رکھ لی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کو آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے، اے اللہ کے رسول، میرے پاس جب ایک بکری آئی اور بکری کا گوشت آیا تو میں پورا غریبوں کو تقسیم کر دی اور 1 دستی باقی رکھ لی، یعنی 1 حصہ بکری کا میرے پاس ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ ایسا مت بولو، اے عائشہ ایسا مت کہو کہ 1 حصہ میرے پاس باقی ہے، باقی سب میں خرچ کر دی، بلکہ ایسا بولو 1 حصہ ہی رہ گیا، باقی سب باقی ہے، یعنی باقی جتنا تم غریبوں کو دی وہ سب باقی ہے، تم جتنا رکھ لیے ہیں وہی اب ختم ہونے والا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تم جتنا غریبوں کے دیے وہ باقی رہنے والا ہے، مرنے کے بعد اس کا ثواب تم کو ملنے والا ہے، جو اب رکھ لیے نا وہ کھا لیں گے، ختم ہو جائے گا۔ تو جتنا غریبوں کو دیے وہی تمہارے لیے باقی ہے، یوں سمجھو آخرت کے دن اس کا ثواب ملنے والا ہے۔ اور ہم ہمارے صحابہ کے بھی اگر واقعات دیکھیں گے نا، اتنے واقعات ملتے ہیں کہ جب صحابہ کے گھر میں کوئی چیز، کیوں تحفہ لینے دینے کا بہت زیادہ رواج تھا صحابہ میں، اور اپنے سے زیادہ اپنے پڑوسیوں کا وہ زیادہ خیال رکھتے تھے۔ جب بھی کوئی چیز کوئی تحفے میں دے دیتا تو وہ کیا کرتے، ارے مجھ سے زیادہ میرا پڑوسی اس کا حقدار ہے، بلکہ وہ پڑوسیوں کو بھیج دیتے تھے۔ آج ویسے تو ہم لوگ تحفے دیتے بھی نہیں، کھانے پینے کی چیزیں۔ صحابہ کے پاس ایک مرتبہ ایسے ہی گوشت آیا کسی کے گھر، تو وہ کیا کرے، نہیں بھائی میرے سے زیادہ غریب میرا پڑوسی ہے، میں اس کو بھیج دوں گا، ان کے گھر بھیج دیے۔ انہوں نے سوچا کہ نہیں میرے سے زیادہ میرا اور دوسرا پڑوسی ہے وہ زیادہ مستحق ہے، ان کے گھر کو بھیج دیے۔ اس طرح وہ گوشت گھومتے گھومتے 7 گھروں کے بعد پہلے جو گوشت بھیجے تھے ان کے گھر کو ہی پہنچ گیا، پھر انہی کے پاس واپس پہنچا۔ کیوں؟ یعنی وہ یہ سمجھتے رہیں کہ میرے سے زیادہ غریب میرا پڑوسی ہے، وہ حقدار ہے، اس کو میں پہنچاؤں۔ ہر صحابی یہی سوچے کہ میں نہیں بھائی میرے سے زیادہ وہ غریب ہے، ان کو میں دے دوں گا۔ وہ گھومتے گھومتے پہلے جو دیے تھے ان کے ہی پاس آ گیا۔ تو یاد رکھو یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ اس طرح ہم سے زیادہ ہمارا بھائی ہے مستحق، یہ سمجھ کے وہ اپنے صحابہ کو، اپنے پڑوسیوں کو دینے کی کوشش کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ صحابہ، بلکہ جنگوں میں بھی اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں، جنگ یرموک میں زخموں سے چور صحابہ پانی پیے بغیر ہی شہید ہو گئے۔ یعنی جنگ یرموک میں جب وہ پیاسے تھے
اور جب پانی پلانے والے آ کے جو زخمی صحابی تھے ان کو پانی پلانے کی کوشش کرے تو وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، بازو میں میرے ایک اور بھائی ہے جو مجھ سے بھی زیادہ زخم لگ کے نیچے تڑپ رہے، آپ ان کے پاس جاؤ، اشارہ کر دیے۔ جب ان کے پاس پانی پلانے کے لیے چلے جاتے ہیں پانی پلانے والے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ بازو میں ایک اور صحابی گرے ہوئے ہیں زخموں سے، ان کے پاس بھیج دیتے ہیں، جاؤ پہلے ان کو پانی پلاؤ۔ اب ان کے پاس پانی پلانے والے پہنچتے ہیں تو جب تک وہ شہید ہو جاتے ہیں، ان کی جان نکل گئی۔ چلو ان کی جان تو چلے گئی، یہ تو شہید ہو گئے، اب جو پہلے بولے تھے ان کے پاس آ کے دیکھتے ہیں تو ان کی بھی جان نکل جاتی ہے، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پلٹ کے آتے ہیں پہلے والے صحابی کے پاس تو یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ یعنی پانی پیے بغیر پیاس سے تڑپ کے تینوں صحابہ بھی شہید ہو گئے، لیکن سوچے کیا، مجھ سے زیادہ میرا اور بھائی ہے ضرورت مند، پہلے اس کو پلاؤ۔ یعنی صحابہ کے اندر یہ جذبہ تھا، صحابہ کے اندر دوسروں کو دینے کا، دوسروں کا خیال رکھنے کا یہ جذبہ تھا، یہ ان کے اخلاق تھے۔ آج ہم ہیں کہ آنکھوں کے سامنے لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور کئی ایسے پتھر دل بھی ہوتے ہیں جو غریبوں کو جھڑکیاں دیتے ہیں۔ ارے بھائی تم نہیں دے سکتے تو کم از کم جھڑکیاں بھی مت دو، ان کو گالیاں بھی تو مت دو۔ ہوٹلوں میں، شاپنگ مالوں میں ہم دیکھتے ہیں کئی غریب بچے بیچارے آ کے وہاں پر مانگتے ہیں، ان کے گاڑیوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، تو جو امیر ہوتا ہے جس کے پاس پیسے ہے وہ کیا ہے، ان کو جھڑکیاں دیتے ہیں، ارے ہٹو جی، نکلو جی یہاں سے، دوبارہ آئے تو یہ کرتے وہ کرتے۔ کئی لوگ تو ان کو مارتے ہیں، کئی لوگ تو ان کو دھکے دیتے ہیں، کئی لوگ تو اپنے ہوٹلوں کے سامنے بیٹھنے والے بوڑھے لوگوں کے اوپر پانی چھڑک دیتے ہیں، ہاں گالیاں دے کے نکال دیتے ہیں ان کو۔ ایسے تو مت کرو، کم از کم نہیں دے سکتے تو اچھے انداز سے، اچھی بات سے بول کے، بھائی میں نہیں دے سکتا، آپ دوسروں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس نہیں ہے، ایسا کچھ تو بھی بولو۔ لیکن ان کو جھڑکیاں دینا، ارے ترے بول کے بولنا، ان کو گالیاں دینا، اور ان کو تو چور ہے، ایسا ہے ویسا ہے بولنا، ان کو مارنا ستانا نہیں۔ اگر ہو سکے تو یہ کام کرو۔ اگر کوئی لڑکا، آج ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی 3 سال 4 سال 5 سال کے بچے، 10 سال کے بچے جو یتیم ہوتے ہیں بیچارے، وہ لوگ بھیک مانگنے کے لیے نکل جاتے، تو ہو سکے تو ان کے لیے کچھ مدد کرو، یا نہیں تو کم از کم ان کے بارے میں سوچو، ان سے بات کرو، دیکھ اگر تجھے پڑھنا ہے تیری پڑھائی کا انتظام ہم کریں گے، تم کہاں رہتے بیٹا، بولو تمہارا گھر کہاں ہے، چلو تم اسکول کو جاؤ، تمہارے اسکول کا خرچہ ہم اٹھائیں گے، تم پڑھتے کیا، ہم مدرسے میں ہم شریک کریں گے۔ یہ بول کے ان کے ماں باپ سے بات کرا کہ ان بچوں کو مدرسوں میں شریک کرواؤ، ان کو اسکول میں شریک کراؤ، ان کے خرچہ ان کا دیکھو۔ ہمارے پاس اگر ایک بچہ زیادہ ہوتا تو ہمارے بچوں کا خرچہ کیا ہم نہیں اٹھا سکتے کیا؟ یہی سوچ کے اگر کسی بچے کی الحمدللہ اگر اس کی پڑھائی کا انتظام کریں گے نا، وہ کل معاشرے کے لیے ایک نیک آدمی، ایک اچھا آدمی ثابت ہوگا، وہ بڑا ہوگا، کمائے گا تو وہ پھر دوسرے لوگوں کی مدد کرنے والا بنے گا۔ لیکن ان یتیموں کو، یہ بھیک مانگنے والے بچوں کو جھڑکیاں دے کے ہم دور کریں گے نا، تو یہی بچے کیا ہوں گے، یہ جھڑکی دیا تو اس کی جھڑکیاں سن لیے، اس کے گالیاں سن لیے، اس کے دھکے کھا لیے، اس کا مار کھا لیے، سب ذہن میں بٹھا لیے۔ اب بڑے ہونے کے بعد وہ چوری کرنا شروع کر دیتے، اس کے بعد شرابی بن جاتے، اس کے بعد زانی بن جاتے، قتل کر دیتے، پھر ایک بہت بڑا فسادی بن کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو فسادی بن کے، نوجوان شرابی اور وہ گٹکے کھاتے ہوئے، وہ نشے کی حالت میں پتہ نہیں کیا کیا غنڈہ گردی کرتے ہوئے آج گھومتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو تربیت کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان کو علم دینے والا کوئی نہیں تھا، باپ ویسے ہی مر گیا تھا، ماں کمزور تھی، اور معاشرہ ان کو قریب نہیں کرا، ان کو دھکے دے دے کے بھگا دیا، تو پھر وہ بڑا ہونے کے بعد فسادی بن گیا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جو مالدار ہے، خاص طور سے ان سے یہ میری اپیل ہے، گزارش ہے، ایسے لوگوں کی ذمہ داری لے کے ایسے بچوں کو آپ ہاسٹل میں رکھ کے ان کے پڑھائی کا انتظام کر دو، ان کے ماں باپ کا۔ اور کئی بچیوں کو، یہ بات بھی میں کئی مرتبہ مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں، کئی بچیوں کو لوگ گھروں میں کام کرنے والیاں، نوکرانیاں بنا کے اپنے گھروں کے برتن صاف کرنے کے لیے، اپنے گھر کے حمام صاف کرنے اور کپڑے دھلانے کے لیے رکھ لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو۔ کاش کی اچھا ہوتا ان بچیوں کو اگر آپ پڑھاتے، ان کی پڑھانے کی ذمہ داری لے لیتے، تو وہ بچیاں ماشاءاللہ کتنے آپ کے لیے دعائیں دیتی، کتنی خوشی کی زندگی گزارتی۔ ورنہ پھر آپ کے، یعنی جن کے گھروں میں وہ کام کرتی ہے، وہ گھر والوں کے گالیاں کھاتے ہوئے، ان کے دھکے کھاتے ہوئے، روتے ہوئے زندگیاں گزارتی ہے بچیاں، تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ تو اس لیے بہرحال خرچ کرنے کے کئی جگہ ہے، انسان سوچیں گا تو بہت کچھ کر سکتا، بہت کچھ اچھا کام کر سکتا معاشرے کے لیے۔ اللہ کی راہ میں ہم دنیا میں خرچ کریں گے، ایسی جگہ پر خرچ کریں گے، ایک تو دنیا میں ایک اچھا ماحول، اچھا سوسائٹی بنا سکتے، اور مرنے کے بعد اس کا بہترین ثواب بھی ملتا، بہترین فائدہ بھی ہوتا۔ پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی صرف دنیا میں فائدہ ہوتا، دنیا میں بھی فائدہ ہوتا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا اگر ہم لوگ اس طرح خرچ کریں گے تو۔ بہرحال ایک آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گا۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کون سا صدقہ بہتر ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ جو تو تندرستی کے حالت میں کرے، تجھے غربت کا خوف بھی ہو اور دولت کی خواہش بھی ہو۔ ایسے حالت میں خرچ کرنا کہ تجھے غریبی کا خوف بھی ہو اور تو اچھا ہے یعنی تندرست صحت مند ہے، ایسے حالت میں خرچ کر، اور صدقہ کرنے میں دیر نہ کرنا، کہیں جان حلق تک نہ آ جائے، یعنی روح نکلنے کا وقت آ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے، اتنی دیر مت کرنا، اور اس وقت تو کہے میں فلاں کے لیے اتنا، فلاں کو اتنا دینا چاہتا ہوں، تو اس وقت تیرا مال غیروں کا ہو چکا ہوگا۔ صحیح بخاری میں حدیث۔ موت کا فرشتہ آنے کے بعد بیٹا اس کو اتنا دے دے، اس کو اتنا دے دے، بولے تو کوئی دینے والا نہیں ہوگا، ہم مر جائیں گے تو ہمارا مال ہماری اولاد کے لیے ہو جائے گا، اس لیے موت کا فرشتہ آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو، نیکیاں کما لو، ثواب جتنا کمانا ہے کما لو۔ اور اس میں ایک آخری بات یہ بھی ہے، خواتین خاص طور سے جو خرچ کرنے میں بہت ہی دور، اور بہت ہی خواتین کو ہم دیکھتے ہیں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کے مرد حضرات کا خرچ کر دے رہنا، اب ہم کو خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے مسئلہ، جو خرچ کریں گے اس کو اس کا ثواب ملے گا، عورت خرچ کرے گی تو عورت کو ثواب ملے گا، مرد خرچ کرے تو مرد کو ثواب ملے گا۔ تو اب عورت کیسے خرچ کرے گی؟ عورت کے پاس تو مال نہیں ہے، وہ تو کماتی نہیں ہے، لیکن عورت اپنے ضرورات کے لیے جو بھی اپنے گھر والوں سے لیتی ہے، باپ کے پاس سے لیتی ہے، شوہر کے پاس سے لیتی ہے، بیٹے کے پاس سے جو بھی لیتی ہے، اپنی ضروریات کے لیے جو بھی لیتی ہیں اس میں سے خرچ کریں گے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، ورنہ نہیں بھائی ہمارے شوہر تو خرچ کر دے رہے نا، ہم کو کیا ضرورت ہے، تو پھر ثواب شوہر کو ملے گا، بیوی کو نہیں ملے گا۔ تو جتنا ہمارے پاس ہے اتنے میں سے ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ اگر ہم عید کے کپڑوں کے لیے، عید کے خرچے کے لیے اگر 10,000 روپے ہم کو گھر میں ملے شوہر کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، ان 10,000 میں سے پھر ہم جتنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے بعد کتنا بچا کے وہ بچی ہوئی چیزوں میں ہم کتنا غریبوں کو دے رہے ہیں یا کتنا مسجدوں کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اس کا ہی ثواب ہم کو ملنے والا ہے۔ تو بہرحال خرچ کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ یہ تمام چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا، امید بھی کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے اور بیوہ، یتیم، غریب، کمزور لوگوں کو دینے اور ان کی مدد کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔